السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی نشست میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ حج صرف اور صرف اللہ کے گھر کا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے درباروں کو، لوگوں کی قبروں کو ہم نے یہ مقام دے دیا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، جو کام اللہ رب العزت کے گھر میں بیت اللہ میں کرنے ہیں، چکر لگانا، دعائیں مانگنا، نمازیں پڑھنا، سجود کرنا، وہ ہم نے درباروں پر اور قبروں پر جا کے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے، درباروں کا نہیں ہے۔ ایک شخص جاتا اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، لیکن وہاں جا کے بھی نام جو ہے وہ اپنے پیروں کا لیتا ہے، گھر فون کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں، تو فلاں دربار میں اتنی چادریں چڑھا دینا، اتنی نیازیں چڑھا دینا، اتنی دیگوں کے پیسے دے دینا۔ تو یہ ہم کس طرح کے مسلمان بنتے جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہوتا جا رہا؟ اب یہ ہم اور آج کل کے یہ ہمارے مسلمان ہیں، اور تب کے کافر جو کہ بیت اللہ کی اتنی عزت کرتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ نہیں ہے، قرآن کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، لیکن بیت اللہ کی عزت اتنی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر حرام کا پیسہ نہیں لگانا، حلال کا پیسہ لگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو ہم واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابرہہ کا واقعہ، ہاتھی والا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہ جو واقعہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کا جو منظر ہے، اللہ اکبر، سنتے ہی تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کاش ہم ایسے مسلمان بن جائیں کہ جو ابرہہ ہے، جو اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے نیت سے آیا تھا، اس نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو کہتا ہے یہ اینٹوں کا بنا ہے اور کچھ سمجھ نہیں ہے، ایک اینٹ ادھر ہے، ایک اینٹ ادھر ہے، بنا تو ہوا ہے لیکن اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، میں اپنے ملک میں کعبہ بناؤں گا لیکن اس کی خوبصورتی ہوگی، لوگ یہاں پر آ کے عبادت کیا کریں گے۔ اس نے اپنے شہر یمن میں، اپنے ملک میں یمن میں اس نے ایک کعبہ تیار کیا جس کو نام دیا گیا کعبہ یمنی، یمن کا کعبہ۔ تو وہ خوبصورت اس نے بنایا، عالی شان ٹائلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، اور کافی خوبصورت کر کے اس نے بنا دی، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ کعبہ یمنی بنایا ہے، لوگ اب ادھر آ کے طواف کریں، اس کی عبادت کریں آ کے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ کعبہ سے یمن کی طرف گیا، اس نے جا کے جب دیکھا کہ یہ تو اس نے ابرہہ نے کعبہ جو بنایا ہے یہ اس کے مقابلے میں بنایا ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ وہاں پر گندگی پھیلائے کہ یہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارا بیت اللہ اور یہ کعبہ یمنی، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر گندگی کر رہا ہے۔ اس غصے میں آ کے ابرہہ نے پھر بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا اپنا لشکر لے کر کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں گا، کہ اس کی وجہ سے میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو میں نے بنایا اتنے عالی شان پتھروں کے ساتھ، وہ اس کے کوئی پتھر اتنے عالی شان نہیں ہے، جیسا بھی ہے لیکن اتنا خوبصورت نہیں، میں نے خوبصورت بنایا تو میری کوئی قدر ہی نہیں۔ قدر
بنانے سے نہیں، قدر جگہ سے ہوتی ہے کہ وہ جگہ کس طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عزت دی ہے۔ تو ہمارا بھی جو ہے یہی حساب ہونا چاہیے کہ ہمارے عبادات جو ہیں، سجدہ ہم نے کہاں کرنا ہے، ہم نے جانا طواف کرنے کے لیے کدھر ہے، چکر ہم نے کہاں کے لگانے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی شرف حاصل ہے۔ ہم نے قبروں کو، مزاروں کو، درباروں کو ہم نے دے چکے ہیں کہ وہاں پہ جاتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، ادھر چکر لگاتے ہیں، اور وہاں کے جو نامور جو بابے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، کون سی نماز پڑھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں کبھی زندگی میں پڑھی بھی نہیں پڑھی۔ تو ہم وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اتنے کی نیاز چڑھا دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے فلاں پیسے دو یا اتنی قیمت دو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرو، تو تمہیں کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کعبہ جو ہے یہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ طواف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے۔ ادھر ادھر آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی چیز کو یا کسی بھی مزار کو، کسی بھی دربار کو آپ یہ شرف نہیں دے سکتے، یا یہ اس کو اس کی قدر جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح بیت اللہ کی کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔